والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بآواز بلند درشی پڑھ لیجیے مل کر، کوئی خاموش نہ رہے. پڑھی اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفل سجایا نے سرکار واسطے، رب محفل سجایا نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے. دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفل سجایا نے سرکار واسطے. اور کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں ترس دے رہندے نے دی
دیدار واسطے کئیاں ترستے رہندے نے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے، اس مبارک دن کی برکت سے حضور نور مجسم رحمت دو عالم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم کے صدقہ طفیل اس برکت کے مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک لمحہ برکت والا بنائے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرمائے۔ درس قرآن جو کہ ماہ رمضان سے پہلے جاری بساری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 23 تک جو کہ مکمل ہو چکا تھا سورہ نبا، اور اب آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ 30 تک درس قرآن ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ اللہ کی واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کا ایک سرا یعنی ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کونا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بندے کو فیض عطا کرتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں اس وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ نماز اللہ و بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور فرماتے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو نماز کی حالت میں کبھی اپنے سناتا رہتا ہوں قرآن کھول کے، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں، تو یہ میرا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو قرآن یہ وہ ہم کلام ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے جو ہے بندے کو جوڑ دیتا ہے، اور رسی صرف ایک ہوتی ہے، اس کے دو کونے ہوتے ہیں، اور قرآن بھی ایک رسی ہے، لٹکتی ہوئی رسی جس کو فرمایا گیا، اور اس کے بھی دو کونے ہیں، ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کونا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ رب العالمین سے اس کو جوڑتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ موضوع چل رہا تھا، آیت نمبر 24 سورہ نبا 30واں سپارہ، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا کہ اس جہنم میں یہ کفار ڈالے جائیں گے کہ جس کے اندر نہ یہ ٹھنڈک پائیں گے اور نہ کوئی یہ ٹھنڈا مشروب پائیں گے۔ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان جہنم کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کن کو؟ جن کا ذکر آیت نمبر 1 سے اور 23 تک ہو چکا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے منکر تھے، قیامت کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، عذاب قبر کے منکر تھے کہ عذاب میں قبر میں عذاب نہیں ہونا، قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھا جائے گا،
یہ نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ کوئی نہیں ہے، کائنات خود ہی چل رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں جن کا ذکر ہم نے رمضان سے پہلے تفصیل سے سنا تھا. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جس کے اندر نہ تو کوئی ہوا کا سایہ ہے کہ ہوا آئے اور ان کو آگ کی تپش سے ٹھنڈا کر دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ اگر کھلی دھوپ میں بیٹھا ہو سورج کے نیچے اور پھر ٹھنڈی ہوا بھی اگر چل رہی ہو تو اس کو ہوا لگتی ہے تو گرمی کم محسوس ہوتی ہے. فرمایا وہاں ایسا بھی چکر نہیں ہے، ایسا اللہ تعالیٰ عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا کہ جہاں پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہیں آئے گا، کوئی ان کی جو ہے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر سکے یا ہلکا کر سکے. اور فرمایا کہ اللہ شرابہ، اور نہ ان لوگوں کو کوئی ایسا مشروب دیا جائے گا پینے کے لیے، نہ کوئی شربت، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ٹھنڈی ایسی چیز کہ جس سے ان کو پی کر ان کے اندر کی جو تپش ہے وہ ختم ہو سکے، ان کے اندر کا جو گند ہے وہ ختم ہو سکے، گرمی، تپش، ہیٹ اپ ان کا ختم ہو سکے، اس پانی کے ذریعے ان کو سکون مل سکے. فرمایا یہ ان کا دائمی عذاب ہے، جیسے ہی عذاب ختم ہونے والا ہوگا دوبارہ عذاب شروع کر دیا جائے گا، جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا پھر شروع کر دیا جائے گا، جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا پھر شروع. اس طرح ان کو جو ہے مسلسل عذاب اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو ہوتا رہے گا، کبھی بھی ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا. لیکن منافق ہے، مومن ہے، مخلص ہے، ایماندار ہے، لیکن اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے بارے میں میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اپنے اعمال کی جتنی سزا ہوگی بھگتیں گے، مسلسل نہیں رہیں گے. کافروں کو فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے والے کھڈے میں ڈالا جائے گا، ایمان والوں کو نہیں ڈالا جائے گا. کافروں کو فرمایا کہ ہاتھ اور پیر میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں ڈالی جائے گی، فرشتے گھیستے ہوئے لے کر آئیں گے. ایمان والوں کو فرمایا ایسا نہیں بلکہ ان کو عزت سے لایا جائے گا، عزت وہاں تک کی جائے گی، ان کو اس طرح بیڑیاں ڈال کر یا مجرم بنا کر نہیں لایا جائے گا. اور فرمایا کافروں کے کالے چہرے ہوں گے، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ کون ہے. لیکن فرمایا کوئی ایمان والا اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اس کی شکل کو کالا نہیں کیا جائے گا. کافر جہنم میں جائے گا تو فرمایا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم جل کے کوئلہ ہو جائے گا. لیکن فرمایا ایمان والا جب جہنم میں جائے گا تو اس کے سجدے کی جگہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ گھٹنے، یہ کونیاں، یہ پاؤں کی انگلیاں، یہ ہاتھ کی ہتھیلی، جن اعضاء پر وہ سجدہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں سارا اس کو جلا دیا جائے، لیکن جن اعضاء پر یہ مجھے سجدہ کرتا تھا وہ نہیں جلایا جائے گا. جب وہ چیزیں نہیں جلے گی انہی سے پہچانا جائے گا یہ بندہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے. یہ اس پر حرام ہے. یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو جو نماز کی جو اعضاء ہے جن پر وہ سجدہ کرتا ہے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا یہ فرض ہے نا، 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، تو فرمایا وہ جہنم میں نہیں، وہاں تک آگ پہنچ ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے حرام فرما دیا اور اسی سے پہچان کر اس کو نکال کر جو ہے دوبارہ 0 میٹر کر کے پھر اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا. یہ میں بار بار موضوعات میں یہ تفصیل آپ کو بتا چکا. تو فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان لوگوں کو جہنم کے اندر بالکل بھی جو ہے ذرہ بھر بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں دیا جائے گا جس سے یہ اپنے آپ کو سکون حاصل کر سکے. کوئی پانی کا شوربہ یا ٹھنڈا پانی یا شربت یا مشروب، کوئی ایسی چیز ان کو نہیں دی جائے گی جس سے ان کو سکون حاصل کر سکے. اب توجہ کرنا، ذہن میں بندے کے جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ان کو نہیں دی جائے گی تو پھر یہ جہنم میں کھائیں گے کیا؟ بھائی جنت میں جنتیوں کے بارے میں فرمایا وہ جنتی میوے کھائیں گے، جو دل میں سوچیں گے وہ چیز پکی ان کے سامنے خود بخود تیار ہو کے آ جائے گی. ان کی مہمان نوازی ہوگی، وہ جنتی مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، فرشتے نوکر چاکر ہوں گے، جنتی ہوں گے. یہ ساری تفصیل. اب جنتی تو جنت میں کھا رہا ہے، لیکن بتائیے کہ جہنم کے اندر ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا الا حمیم و غساقا، جنتیوں کو جنت میں میزبانی، مہمان جنتی ہوگا بندہ اور میزبان اللہ ہوگا، خدمت رب فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے خود بھی. اور فرمائے گا الا حمیم و غساقا، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کے عذاب سے، تپش سے، آگ سے جو پیپ اور خون پگھلے گا، اللہ فرماتا وہ ان کو پینے اور کھانے کے لیے دیا جائے گا. الا حمیم و غساقا، غساق عربی میں کس کو کہتے تھے؟ توجہ کیجئے گا. جو الا حمیم و غساقا، ان کو پیپ اور گھولتا ہوا پانی ان جہنمیوں کو دیا جائے گا. حدیث مبارکہ سنیں کیا میرے حضور نے ارشاد فرمایا، کمال کر دیا. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کو شرمندگی ہوگی، ہر بندے کو. مسلمان ہے وہ بھی پچھتائے گا، ہے یہی کا ہو گیا. جنتی ہے وہ بھی شرمندہ ہوگا، کافر ہے وہ بھی شرمندہ ہوگا، جہنمی ہے وہ بھی ہائے ہائے کرے گا.
اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جو بندہ نیک ہے اور جس کے اعمال کا فیصلہ ہو چکا جنت میں وہ جا رہا ہے اس کو افسوس کیوں ہوگا؟ اس کا افسوس تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، ایمان نہیں لایا، کافر ہے، اور ٹھیک ہے وہ تو اس کا حق بنتا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، لیکن افسوس تو اس کا کرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ جو جنت میں جا رہا ہے، پاس ہو چکا ہے، میزان پہ اعمال صحیح تل گئے، وہ صراط سے پار ہو گیا، حضور نے شفاعت کروا لی، حوض کوثر پلا دیا، سب کچھ کر دیا، پھر وہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب وہ افسوس کیوں کرے گا؟ تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اس لیے افسوس کرے گا کہ کاش میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا کرتا، اور فرمایا مومن اس لیے افسوس کرے گا کہ اتنے اعمال پر اتنی بڑی جنت ملی، اور نیک عمل کرتا تو جنت میں اور بڑا درجہ اللہ مجھے عطا فرما دیتا، یعنی وہ اس درجے کو دیکھ کر یہ شرمندہ ہوگا کہ یار میں نے کاش اتنا وقت ضائع کر دیا ہوٹلوں پہ، تھلوں پر، اور میٹنگوں میں گپے شپے لگا کر، موبائلوں پہ، نیٹوں پر اتنا وقت میں ضائع کرتا تھا، اس کے باوجود مجھے اتنا بڑا جنت میں انعام مل گیا، اگر میں اور عبادتیں کرتا تو پتہ نہیں جنت میں میرا کون سا مقام ہوتا، کہاں مجھے، وہ بھی شرمندہ افسوس کرے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ بات کا افسوس کرنا کسی کام کا ہے؟ ایمان سے بے وقوفی ہے۔ اب بندہ بھی بیٹھا ہے، چل بھائی ٹھیک ہے جمعہ پڑھوں گا، ہاں پڑھوں گا، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، کتنے بجے؟ 4:30 بجے کھلی، اب کیا تو جمعے کا ٹائم چلا گیا، ساری مسجدوں میں آخری سے آخری بھی 4 سوا 4 بجے ختم، اب جمعہ کیا، اب یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب وہ افسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب افسوس کرنا اس کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو ذرا، بے وقوفی ہے، جاہلانہ سوچ ہے۔ بھائی وقت پر آپ کام کریں، اگر جمعہ پڑھنا تو پڑھ کے سو جاؤ، 2 والی نہیں پڑھتا، 1 بجے والی پڑھ لے، سوا 1 والی پڑھ لے، جب بھی جلدی ہو رہی پڑھ کے، بندے میں اگر نیند کا اتنا ہی غلبہ ہے تو پڑھ کے سو جائے، لیکن وہ نکل جائے اس کے بعد افسوس، یہ بیکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں افسوس کرنا، کیونکہ اب تو دوبارہ دنیا میں تو آ نہیں سکتا کہ نیک عمل کر کے دوبارہ جو ہے اونچا مقام حاصل کر لے، وہ تو ختم ہو گیا سسٹم، تو وہ افسوس سے بہتر ہے بندہ یہاں ہی اپنے جو ہے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں گزارے، رسول کی اطاعت میں گزارے، تاکہ یہاں کے اعمال کا ہمیں وہاں فائدہ ہو، جتنے اعمال ہوں گے جنت میں اتنا ہی اونچا درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا گیا کہ ان کو گھولتا ہوا پانی جہنم میں دیا جائے گا جو پیپ اور گندگی ہوتی ہے۔ اب غساق کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، غساق اس کا مطلب ہے گھولتا ہوا پانی، بالکل گرم، ایسے وہ ابلتا ہوا نا پانی، جس طرح بندہ گھر میں پانی ابال رہا ہوتا ہے بھاپ لینے کے لیے، اسٹیم لینے کے لیے، تو کس طرح وہ اولے اچھال رہا ہوتا ہے پانی آگ کے اوپر نا، اس سے بھی زیادہ، اور وہ پانی ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ تو گھر کی آگ سوئیں سے پانی اتنا ابلتا ہے کہ اگر ایک چھینٹا بھی لگ جائے تو پھالا بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے، تو وہ پانی تو جہنم کی آگ سے گرم ہوا ہوگا، وہ ان کو حضور نے فرمایا جیسے ہی وہ پانی اندر جائے گا ان جہنمیوں کے، ان کے پیٹ کے سارے معاملات سسٹم کو وہ گلا کے راکھ کر دے گا، ان کے پیٹ کے سسٹم کو تباہ کر دے گا، جیسے ہی وہ آتڑے گیا، پھیپڑے گیا، اور یہ گردے اگڑم سگڑم جو بھی اندر رب نے رکھا ہے، جیسے قطرہ بھی اندر گیا، حضور فرماتے سارا جو ہے ان کا اندر کا سسٹم خراب کر دے گا۔ اور فرمایا کہ غساق کہتے ہیں بدبو دار گندے پانی کو، ان کو وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کتنا بدبودار پانی، اللہ اکبر، سنو حدیث مصطفیٰ، میرے حضور فرماتے کہ غساق یعنی جو جہنمیوں کو گندا پانی پینے کو دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی، وہ کیسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک ڈول، صرف کتنا، 1 گیلن یا 1 ڈول، صرف اس کو جہنم کے پانی کو بھر کے دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والوں کے دماغ سڑ کے پھٹ جائیں، ان کے دماغ سڑ جائے، پھٹ جائے بدبو سے، اتنا گندا پانی۔ اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ ان کافروں کو، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا، قبر میں عذاب کیسے، جو ہماری سورہ نبا سے درس چل رہا تھا، 23 آیتیں میں نے سنائی آپ کو، آسمان کی بلندی، زمین کی اونچائی، سارے معاملات میں تفصیل سے عرض کر چکا، تو فرمایا گیا کہ ان کو گندا پانی 1 گیلن بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والوں کے دماغ پھٹ جائے، بدبو سے ختم ہو جائے، سڑ جائے دماغ، پوری دنیا بدبودار ہو جائے، اور وہ ان کو وہاں پینے کے لیے دیا جائے گا، ان جہنمیوں کو، ان کی وہ غذا ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، آگے رب کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، جزاء وفاقا۔ اب کوئی سوال کرے کہ ان کو جو ہے جہنم میں یہ دیا جائے گا، جہنم کا گندا پانی پئیں گے تو یہ ان کو کیوں دیا جائے گا؟ ادھر سننا قرآن غور سے، فرمایا جزاء وفاقا، اس لیے ان کو دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تو اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو میں نے بھیجا، میرے حبیب نے کہا کہ تمہارے بت خود جھوٹے، خدا ہے میرا خدا سچا ہے، تو تم نے الٹا میرے حبیب کو جھٹلا دیا کہ آپ جھوٹ بولتے، آپ تو نئے نبی ہیں اور آپ کو اب نبی نہیں مانتے، آپ پہ وحی اترتی ہے، فرشتہ اترتا، سب آپ کی جادوگری ہے، الٹا الزام تو میرے نبی پر لگاتے تھے۔
تو آج یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور جنت میں جو جنت میں جا کر نیک اعمال کر کے وہاں پہنچے گا اور اس کو جنتی نعمتیں ملے گی، میزبانی ملے گی، یہ بھی اس کی دنیا میں اعمال کا بدلہ ہے۔ یعنی جیسا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین سے دور رہو گے، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتے رہو گے، تو اللہ فرماتا ٹھکانہ جہنم ہے، اور میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو گے تو ٹھکانہ جنت ہے۔ دونوں راستے بتا دیے، چلنا ہے تیرا میرا کام ہے، یہ چلائے گا رب، کوشش میں کروں گا۔ اللہ دعا ہے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ حرام کاری بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ملاوٹ میں ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بھی بیچتا ہے، گندا مال اچھی قسم کھا کے بتا کر لوگوں کو مہنگا کر کے بیچتا ہے، سارے کام بھی کر رہا ہے، اور دعا یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، تو ایسے دعا قبول ہوگی؟ یہ کون سی صراط مستقیم ہے؟ حرام کاری چھوڑ، اس کے بعد دعا کرے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ پھر چلنا تیرا کام ہے، علماء کے پیچھے چلنا تیرا کام ہے، چلانا میرے پروردگار عالم کا کام ہے۔ جب ملتی ہے اب بندہ غلط کام بھی کرتا رہے، سیدھے راستے کی دعا بھی مانگتا رہے، تو یہ منافقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، جزا وفاقہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، ان کا بدلہ ہے، انہوں نے جو دنیا میں کیا آج اس کے مطابق لوگوں کو جو دیا جا رہا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، فرمایا بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ کون؟ یہ کافر، کہ بھائی ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی اٹھائے گا، کیسے اٹھیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لا کر پیدا کر سکتا ہے، تو جو تمہیں دنیا میں پال کر قبر پہ لے جا سکتا ہے، وہ تمہیں قیامت میں قبر سے اٹھا کے دوبارہ حاضر نہیں کر سکتا ہے، وہ سارے معاملات کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس چیز کی امید میں نہیں تھے کہ ہمارا بھی حساب ہونا ہے، یہ بے امید بیٹھے۔ یہ امید صرف مسلمان کو ہے کہ اس بات پر یقین صرف مسلمان رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک یہ مسلمان کا عقیدہ ہے جس کو اس کے پیارے نبی نے اس کو عطا فرمایا، اور کسی بد نصیب کو یہ عقیدہ نصیب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس چیز کی سوچ ہی نہیں تھی کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضروں کا حساب بھی دینا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ایک تو ان کی ہردرمی یہ تھی کہ ان کو فکر نہیں تھی کہ ہمیں وہاں پر حاضر ہونا ہے، اور دوسری بدمعاشی یہ کرتے تھے کہ میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ میرے نبی آئے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن آئے، قرآن کو نہیں مانتے، جبریل آئے، جبریل کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، جنت کو، دوزخ کو، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ ایک تو وہ بدمعاشی کہ بھائی ہمیں اٹھنا نہیں ہے، کون ہمارا حساب لے گا، اور پھر دوسری یہ کہ پھر اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہتے تھے، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فرمایا دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، جو تم کر رہے ہو نا ہماری بارگاہ میں سب کھاتا تمہارا رجسٹر ہو رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، سارا تمہارے کرتوت، تمہارے ہاتھ کے کرتوت، تمہاری زبان کے، تمہاری آنکھوں کے، تمہارے پاؤں کے، تمہارے پیٹ کے، کمر کے، سر کے، بال کے، ایک ایک جسم کے عضو کے جو تم کر رہے ہو سارا کا سارا میری بارگاہ میں رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، سب انٹری ہو رہی ہے۔ تو جب تم مر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گے تمہارا کھاتا کھول کے تمہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا پڑھ اپنا نامہ عمل، پڑھ اس کو، اور پھر دیکھ اب بتا تو جنت میں جانے کے قابل ہے، جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود پڑھ کے نہیں سنائے گا قیامت میں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے گا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے، میرے حضور نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بد نصیب ہے وہ شخص جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ الٹے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ جہنمی، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ جنتی۔ کاش کہ اللہ حضور کے قدموں کے صدقے ہمارا کھاتا بھی ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اسی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو دنیا میں جو کچھ کرتے تھے سارا انٹری ہو رہا تھا، احصیناہ کتابا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، گندی پیپ کھانے کو دی گئی، پینے کو دی گئی، ابلتا ہوا پانی، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے، تم نے جو کیا ہے تو تمہارے اعمال کا بدلہ مل گیا۔ اور دیکھو جنت میں جنتی میوے کھا رہے، انہوں نے اچھا کیا تو ان کو اللہ نے اچھا انعام عطا فرما دیا ہے، جیسا کارنامہ ویسا بدلہ۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اب چکھو، اب چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے رہیں گے، چکھو اس عذاب کو۔ یہ تمہارا جو عذاب ہے یہ کبھی گھٹنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بڑھتا رہے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا، کامل توجہ کیجئے گا۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کافروں سے گفتگو نہیں فرمائے گا، مجرموں سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرمائے گا ان کی اوقات ہی نہیں کہ اللہ ان سے باتیں کرے۔ یا اللہ تو کلام کس سے فرمائے گا کہ جس نے زندگی میرے کہنے کے مطابق گزاری ہے۔
اللہ اس سے گفتگو فرمائے گا، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے. جس طرح پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنایا تھا، الوداع جمعے کو 5ویں کو، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھنے والوں کو بلاؤ، اور اللہ خود قرآن سنے گا اس سے. بولو نا اسی آواز سے سبحان اللہ. اللہ قرآن سنے گا، میرے بندے قرآن سنا. کلام بھی اللہ کا ہے لیکن بندہ سنائے گا، اللہ قرآن سنے گا، اور بندہ قرآن پڑھے گا، اللہ فرمائے گا قرآن سنا. تو مجھے بتاؤ جو جس اللہ کا کلام ہے وہی سامنے کلام سنے تو بھی پڑھنے کا کیا مزہ آئے گا، پھر کیا رونق ہوگی. توجہ کیجئے گا. اور یہ جو کافر ہے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جو مسلمانوں پر قیامت کی اللہ کی مہربانی، اللہ کے انعام، اللہ کی نظر رحمت، اللہ کا فضل دیکھیں گے تو کہیں گے ہم مشرک تھوڑی تھے، ہم تو ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ہم تو اس کو خدا مانتے تھے. تو اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، ایمان تو وہ تھا جو دنیا میں تھا، اب دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. فرعون کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. جب اس کو موت آئے، فرشتہ آئے، عذاب دیکھا تو کہتے نا 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 نا، میں تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں تو اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے. اللہ نے فرمایا لے جاؤ جہنم کے اندر اس کو. کیوں؟ فرمایا یہ عذاب دیکھ کر مجھے خدا مانتا ہے، میرے موسیٰ کہتا رہا جب انہیں خدا نہیں مانا. اب دیکھ کر ایمان لانا یہ قابل قبول نہیں. کوئی جہنم کو دیکھ کر مرتے وقت توبہ کر لے، وہ توبہ قابل قبول نہیں. توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. کوئی فرشتوں کو دیکھے ادا ہو اللہ توبہ، میری توبہ یہ نہیں کروں گا، اب موت آنے والی ہے، مجھے ایسی توبہ قابل قبول نہیں. آج اللہ نے تجھے مہلت عطا فرمائی، آج اپنے گناہوں کی اس کی بارگاہ میں توبہ کر. توبہ کرنا تیرا کام ہے، باقی تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنا یہ میرے پروردگار عالم کا کام ہے. وہ بڑا کریم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قدیر ہے، قابض ہے، باسط ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے. توجہ کیجئے گا. میں بات یہ کر رہا تھا، میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس روایت کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ تم حشر میں جب داخل ہوگے نا قیامت میں، تو فرمایا کہ ننگے بدن، بغیر کپڑوں کے، بغیر کفن کے، ننگے بدن، بے ختنہ، ہماری ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس حال میں تم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوگے. یہ حکم عام ہے، لیکن سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے بدن حاضر نہیں ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ قبر میں سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا تو سب سے پہلے جنت کا لباس بھی اللہ مجھے ہی پہنائے گا. ایک حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ ننگے بدن قبروں سے نکلو گے، بغیر ختنہ کی قبروں سے نکلو گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض انبیاء کرام کو لباس پہنائے گا ان کی عزت کی خاطر، اور بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو عزت کی خاطر لباس پہنایا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا سب ننگے بدن اٹھیں گے، لیکن میرے حضور کی بیٹیاں، میرے حضور کی نواسیاں، میرے حضور کی بیویاں پردے کے اندر اٹھے گی. حضور کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، نور والے آقا کی نور والی شہزادیاں، نور والے آقا کی نور والی نواسیاں. بولو جی آواز سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پردے میں اٹھائے گا سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام بیٹیوں کو اور ان کی اولادوں کو، اور پھر حضور تمام حضور کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ پردے میں اٹھائے گا ان پر صدر. اب جامع الصغیر کی حدیث مبارکہ، جامع الصغیر کی، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ حضور فرماتے میں اٹھوں گا. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر میرے بعد جنت البقیع والے اٹھیں گے جو میرے ساتھ مدینے میں سورے قبرستان میں. دوسرے نمبر پر وہ اٹھیں گے جو مکہ مکرمہ کی قبرستان والے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح باری باری کرتے اٹھتے رہیں گے. اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، سب میرے پیچھے پیچھے جائیں گے. اب جب سرکار نے حدیث میں فرما دیا کہ سب ننگے بدن اٹھیں گے، تو آپ سوچو سرکار سب سے پہلے اٹھیں گے، سب کا انتظار کریں گے تو کہ ننگے بدن انتظار کریں گے؟ نہیں، خود فرما رہے ہیں جامع الصغیر کی حدیث کہ سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، اور مخلوق میں سب سے پہلے جنت کا لباس بھی اللہ خود مجھے پہنائے گا. جنتی لباس پہن کے کھڑا رہوں گا. پھر میرے سامنے جو سو رہے ہیں جو تو بقیع کے اندر یہ اٹھیں گے، پھر مکہ والے اٹھیں گے، اس طرح باری 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 کرتے سب کھڑے ہو جائیں گے. اب توجہ کیجئے گا، میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا نا، یہ سوال تو ہمارے ذہن میں آ جا رہا ہے، مدینے والے نے پہلے اس کو حل فرما دیا ہے. فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ننگا کر کے کیوں اٹھائے گا؟ حضور فرماتے اس لیے اللہ فرماتا کہ تمہیں ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا کیا تھا تو قیامت میں بھی ننگا اٹھائے گا تمہیں. بھائی یہاں جتنے بیٹے کون ہے جو کہے گا اپنی ماں کے پیٹ سے کپڑے پہن کے آیا تھا میں؟ یہاں پر آ کے ڈاکٹر نے ڈھاپا ہے، کافی دیر تو ننگا رکھتی ہے، مارتی ہے کہ روئے، رلاتی ہے کہ بچہ روئے گا تو پتہ چلے زندہ ہے.
ایسا ہی ہے نا. اور مار پیٹ کرتی ہے ڈاکٹر اس کو تماچے مارتے کھچا کھچا کے, جب وہ چیخ مارتا ہے, جب ہاں بھائی ہوش آتا کہ بچہ زندہ مرا ہوا نہیں ہے, تو فرمایا جب ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا کیا تو قیامت میں بھی ننگا اٹھائے گا. سرکار فرماتے مجھے کپڑے پہنائے گا. میں جملہ دینے لگا ہوں, جملہ میرا کیچ کرنا. فرمایا کہ جس کو ننگا پیدا کیا قیامت میں اس کو ننگا اٹھائے گا, اور مجھے قبر سے اٹھائے گا تو کپڑے پہنائے گا. کیوں؟ اس لیے فرمایا میرے امتیوں تمہارے نبی کو اللہ نے یہ شان دی کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے کپڑا لپٹا ہوا تھا, کپڑے سمیت دنیا میں تشریف لے کر آیا تھا. حریر فرمایا کپڑے سمیت دنیا میں پیدا ہوا تھا, کپڑا لپٹا ہوا تھا, اور میں اس حالت کے اندر دنیا میں آیا تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا تو ننگا پیدا ہوتا, مصطفیٰ کپڑے پہن کے دنیا میں پیدا ہوا ہے. تجھے کس نے سکھایا نبی ہماری طرح ہے؟ تو جو ننگا پیدا ہوا ہے اسے قیامت میں ننگا اٹھایا جائے گا. اور حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے مجھے کپڑے یعنی حریر کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا, اس حالت میں دنیا کے اندر تشریف لایا, تو قیامت میں بھی مجھے جو ہے سطر کے اندر چھپایا جائے گا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جنتی لباس پہنائے گا. کون سا؟ جنتی. کیوں پہنائے گا؟ اس لیے پہنائے گا کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا نا, اس وقت حضرت ابراہیم کے کپڑے اتار لیے تھے, کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اس عزت کی وجہ سے آپ کو کپڑے پہنائے جائیں گے جنتی لباس. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے آپ کو عزت دی جائے گی کہ آپ میرے نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں, حضور کے دادا لگتے رشتے کے اندر, کیونکہ حضور ان کی نسل سے پیدا ہوئے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, تو جد امجد لگتے ہیں. اس اعتبار سے جنتی لباس پہنایا جائے گا. اب ذرا توجہ کیجئے گا میرے دوستو بزرگوں, قیامت کا دن ہے, جنتی بھی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا سب کا فیصلہ ہو گیا. آخری حدیث پیش کروں, توجہ کرنا. سب کا فیصلہ ہو گیا. جو پکے مکمل کافر ہیں وہ تو قرآن کہتا پکے جہنمی ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل قرآن کا فیصلہ ہے, ایک طرف ہو جاؤ. اب ایک طرف ہو گئے, اب بچے مومن منافق جو بظاہر مسلمان تھے, پیٹ پیچھے غیبتیں چغلیاں کرتے, برائی کرتے تھے, ہیں اور غلط کام کرتے. منافق جو تھے داڑھی بھی تھی, چہرے بھی سب کچھ تھے, نیک اعمال بھی کرتے, لیکن تھے منافق. اب مومن منافق بچے, کافر ایک طرف ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا سجدہ کرو مجھے. قیامت میں کافروں کو ہٹا کے فرمائے گا سجدہ کرو. صحابہ نے پوچھا حضور سجدہ کون کون کرے گا؟ فرمایا منافق اور ریاکار کی کمر ایسے اکڑ جائے گی جیسے تختہ کٹ جاتا ہے. دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن تھا منافق ہے, لوگوں کی برائیاں کرتا, غیبتیں کرتا, خوش ہوتا تھا چغلیاں کر کر کے. فرمایا جب اللہ فرمائے گا نا سجدہ کر, حضور فرماتے وہ جھکے گا, جھکا نہیں جائے گا, کمر ایسی اکڑ جائے گی جیسے تختہ اکڑ جاتا ہے, تختہ اکڑا ہوا ہوتا ہے, ایسے اکڑ جائے گی. پھر حضور فرماتے وہ سجدہ تو نہیں کر سکے گا, منہ کے بل گر پڑے گا نیچے. اور ایمان والوں کو فرمایا گا سجدہ کرو, وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے. ریاکار سجدہ نہیں کر سکے گا, منافق قیامت میں سجدہ نہیں کر, بھلے دنیا میں کرتا ہو لیکن وہاں نہیں کر سکے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہاں پر اللہ سجدہ کیوں کروائے گا؟ اللہ فرمائے گا منافق اور مومن میں پہچان کروانے کے اللہ تم سے سجدہ کروائے گا کہ کون منافق تھا اور کون مومن تھا. تو ایمان والا وہاں سجدہ کرے گا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, سجدہ بندہ اللہ کو کرے, سجدہ کرنے والا بندہ ہو, اور جس کو کر رہا وہ رب ہو, رب سامنے ہو, سجدہ بندہ کر رہا ہو. اگر آپ جاگ رہے ہو تو شعر پڑھ دوں, میرے ذہن میں آ گیا ابھی اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ زور سے, ابھی ذہن میں آ گیا. بولے ابن علی, ابن علی, ابن مانا بیٹا, علی مانا مولا کائنات, ابن علی کا مطلب علی کا بیٹا. وہ کون؟ امام حسین. بولے ابن علی کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے, سر کٹانا بھی ہے. ہائے ہائے مولا کائنات شیر خدا, تیری بھی کیا شان ہے کہ تیرے گھر کا بچہ بچہ بھی شیر خدا نظر آتا ہے. بولے ابن علی, یہ شعر سنا رہا ہوں جب اللہ کو سامنے سجدہ کیا جائے گا کہ کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے, سر کٹانا بھی ہے. جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. ہائے ہائے وہ خود
سجدے والا کہے کہ دنیا میں کرتا تھا، آج مجھے سجدہ کر، یہاں کوئی ریاکار ہے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتا، دکھاوے کی نیک اعمال کرتا ہے، یا منافق ہے، فرمایا وہاں وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں جو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے وہاں وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ ہوگا منافق اور مومن کے درمیان۔ آیت نمبر 30 تک سورہ نبا، آیت نمبر 30 تک کافروں کے متعلق جو تھے ساری تفصیل ہو گئی۔ آیت نمبر 31 سے یہ مومنوں کی شان، جنتیوں کا مقام بیان ہوگا اگلے جمعے سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔